الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہمارا اپنا جو درس گزشتہ ہفتے ہم نے شروع کیا، جو سلسلہ نیا ہم نے شروع کیا، وہ تھا علماء اور مفکرین کے درمیان کا فرق۔ گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے یہ بات رکھی تھی کہ علماء کو پہچاننے کے لیے وعلیکم السلام علم کی تعریف، علم کا تعارف ضروری ہے، اور وہیں سے علماء کی تعین خود بخود ہوتی جائے گی۔ اس ضمن میں نے آپ کے سامنے علم کا مطلب مختصراً یہ بتایا تھا کہ علم نام ہے کسی بھی چیز کو ویسے جاننا جیسی وہ چیز حقیقت میں ہے، یعنی کسی چیز کی حقیقت سے واقفیت کا نام علم ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر حقیقت کے خلاف علم آدمی معلومات رکھتا ہے، حقیقت کے برخلاف، تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، نہیں جانتا ہے تو جہل کہتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی۔ علم شرعی کیا ہے؟ علم شرعی کیا ہے؟ میں نے مختصر بتایا تھا کہ اللہ، اس کے حقوق، رسول اور اس کے حقوق، اور دین اسلام جس میں احکام وغیرہ ہیں، ان سب کو ویسے جاننا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ یہ علم شرعی ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال جس پر ہم لوگ جس نقطے پہ آ کے رکے تھے وہ تھا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں اور اللہ کے حقوق کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا نبی کے بارے میں اور نبی کے حقوق کے متعلق اور دین اسلام کے بارے میں ویسا علم جیسا وہ حقیقت میں ہے، کہاں سے ہم کو ملے گا؟ اس علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس سلسلے میں سب سے پہلا ذریعہ جو ہے قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں سب سے زیادہ خود اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے، اور ایسے ہی دین اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی اس کا سب سے پہلا ذریعہ۔ قرآن کے بعد دوسرا ذریعہ جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ دین کی کسی بات کو کما حق ہو جانتے ہیں، یعنی چیز جیسی ہے ویسی جیسے جان سکتے ہیں، یہ دوسرا ذریعہ جو ہے یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے بارے میں اور اس کے حقوق کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ خود نبی کے بارے میں اور نبی کے حقوق کے بارے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی ہی کو ہوتا ہے، اور دین اسلام کے متعلق بھی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جو ہے رسول ہی کو ہوتا ہے۔ تو یہ دو نکات ہم نے دیکھے۔ سب سے پہلا یہ کہ علم جسے کہتے ہیں اس میں قرآن کو سمجھنا اور ویسے سمجھنا جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، حدیث کو سمجھنا یا سنت کو سمجھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ یہ ہم نے بات کہی۔ آج جو درس ہمارا درس کا جو تیسرا نقطہ ہے، جو ہمارا مطلب کہیے پچھلے دو نقطوں سے جڑا ہوا ہے، حقیقت میں ایک تیسرا الگ نہیں ہے، دونوں سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ علم کے حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے اقوال صحابہ۔ اقوال صحابہ، یا جس کو ہم دوسرے الفاظ میں سلف کے اقوال کہتے ہیں، سلف کے اقوال کہتے ہیں۔ میں ایک مسئلے کی پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں صحابہ کو بھی وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ دین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علم اللہ کی کتاب ہے یا نبی کی سنت ہے۔ لیکن صحابہ کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اپنی طرف سے تھیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے اقوال اگر کوئی آدمی ان کا احاطہ کرے، بہت کم کہیں ایسے مسائل ملتے ہیں، بعض باریک دقیق مسائل میں ایک دو قول کہیں ملیں گے آپ کو جہاں صحابہ نے اپنے اجتہاد سے کہا ہے، ورنہ اکثر صحابہ کا جو علم ہے، جو بھی ان کے اقوال ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو وہ حقیقت میں قرآن سے یا سنت سے ماخوذ ہیں، یعنی قرآن کو جیسے انہوں نے سمجھا ہے، سنت کو جیسے انہوں نے سمجھا اس کو نقل کرتے ہیں۔ اپنی بات وہ کہیں دین کے نام پر، ایسا جو ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ اپنے اجتہاد سے کہیں ایسا ملے گا، لیکن بہت ہی کم چیزوں میں ملے گا، بہت ہی شاذ و نادر کہیں آپ کو ملیں گے۔ اور اس مسئلے کو میں واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم وہ ہے
جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو صحابہ نے کہا ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی واقفیت، دین سے واقفیت ہم کو اگر حاصل کرنی ہے، علم اگر حاصل کرنا ہے، تو اس کا تیسرا ذریعہ قرآن و سنت کے ساتھ وہ ہیں صحابہ کے اقوال، صحابہ کے آثار۔ صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے آثار یہ تیسرا ذریعہ ہے ہمارے اپنے پاس۔ آج آپ کے سامنے میں اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم نے سنا کہ اللہ کے بارے میں اللہ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حقوق کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو رسول اللہ ہی نے بنایا ہے۔ دین کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ دین اللہ کا بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ ایسے ہی ہم نے کہا اللہ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ اللہ کی معرفت یا اللہ کے حقوق کی معرفت، یا رسول کی معرفت یا رسول کے حقوق کی معرفت، یا دین اسلام کی معرفت اور واقفیت کے بارے میں۔ تو ایسے ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تیسرے نمبر پہ صحابہ کے اقوال کو جب رکھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بعد صحابہ کے اقوال، تو پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اور بعد کے لوگوں میں ایسا کیا فرق ہے کہ ہم صحابہ کے اقوال کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ ان کی معرفت یہ علم ہے، یا اس کے ذریعے کسی بھی شریعت کے مسئلے کو ویسا ہم سمجھ سکتے ہیں جیسا شریعت میں ہے، اور یہ صفت بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں کی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق سے موافقت کرتی ہو، اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو حقیقت کے خلاف بھی جاتی ہیں بعد کے لوگوں کی۔ تو ایسی کیا بنیادیں ہیں صحابہ کے پاس جن کی وجہ سے ان کی باتیں وہ علم کا ذریعہ یا کسی چیز کی صحیح معرفت کا ذریعہ، اللہ کی معرفت اور اس کے حقوق کی معرفت کا ذریعہ؟ ایسی کیا بنیادیں ہیں؟ تو حقیقت میں صحابہ کو بہت سے ایسے امتیازات حاصل ہیں شریعت اسلامیہ اور تاریخ کی روشنی میں، جو بعد کی کسی نسل کو، بعد کی کسی جماعت کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے ان کی باتیں علم یا علم کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ بعد کے لوگوں کی باتیں ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کے سامنے بات نقل کرتا ہوں۔ وہ کیا باتیں ہیں، وہ کیا خصوصیتیں ہیں جن کی وجہ سے صحابہ کی باتیں جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ، علم کے حصول کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ صحابہ جو ہے وہ جماعت ہے جنہوں نے قرآن مجید کو اترتے ہوئے دیکھا اور قرآن مجید کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تطبیق یعنی اس کو جو ہے چسپاں ہوتے ہوئے، اس کو اپلائی ہوتے ہوئے جو ہے دیکھا ہے۔ قرآن اور سنت ان دونوں کو اترتے دیکھا اور اتر کر نافذ ہوتے دیکھا، بلکہ خود وہ ان میں کے بعض جو ہے ان آیتوں میں ذکر کیے گئے افراد سے مراد ہے۔ اور یہ دنیا جانتی ہے کہ معاملہ جس آدمی سے متعلق ہوتا ہے وہ معاملے کو صحیح ڈھنگ سے سمجھتا ہے۔ میرا معاملہ جتنے اچھے انداز سے میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن کے اصل مخاطب جو سامنے تھے ابتداءً، یا جن کو مثال بنا کر یا جن کے واقعات اور معاملات کو مثال بنا کر قرآن یا حدیث یعنی اسباب نزول کہیں یا حدیث کے اسباب ورود کہیں، یہ صحابہ خود تھے۔ تو قرآن کے نص کو، حدیث کے مفہوم کو صحابہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے۔ یہ اس کی سب سے پہلی بنیاد ہے، اس لیے کہ یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، یہ ان کے اپنے معاشرے سے جڑی ہوئی باتیں، قرآن کو اترتے نافذ ہوتے انہوں نے دیکھا۔ اس لیے صحابہ کی سمجھ جو ہے وہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت، اسی کی اصل حقیقت کے مطابق سمجھنے میں معاون ہو سکتی ہے، اور یہ صفت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ان کی سمجھ کو یہ درجہ ہم نہیں دے سکتے۔ صحابی کی سمجھ کو، صحابہ کی سمجھ کو، چونکہ وہ سامنے موجود لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کی سمجھ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے کہ کسی چیز کو ویسا سمجھا جائے جیسے وہ چیز ہے، جسے ہم علم کہتے ہیں، اور یہ صفت دوسروں کو حاصل نہیں، تو دوسروں کی بات کو ہم یہ درجہ نہیں دے سکتے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، قانون بنانے والا جب قانون بنتا ہے، اور قانون بنتے وقت جو اس میں شامل رہتا ہے کہ قانون میں اس لفظ کا اضافہ کیا جائے، اس چیز کو گھٹایا جائے، تو وہ قانون کی تشریح سب سے زیادہ صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے۔ وہی بنے بنائے قانون کے الفاظ کو پڑھ کر اپنے طور پہ سمجھنے والا جب تشریح کرے گا
تو ضروری نہیں کہ جو ہے قانون جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ بنا تھا، جس پس منظر میں بنا تھا، جو اس کا معنی و مفہوم تھا، جو اس کا مقصد تھا، اس تک پہنچے، یہ ضروری نہیں۔ یہی فرق، یوں کہیے کہ صحابہ جو ہے اس جماعت کا حصہ ہیں جس کے سامنے یہ قانون بنا، یہ شریعت جو تشکیل پائی، یہ شریعت بنی۔ ان کے مقابلے میں بعد میں آنے والے وہ لوگ وہ ہیں جو اس شریعت کے نازل ہونے یا شریعت کے لاگو ہونے، چسپاں ہونے یا معاشرے پر اپلائی ہوتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا، تو جو سمجھ ان کی ہو سکتی ہے اس میں غلطیوں کا بہت امکان ہے۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کی سمجھ کا جو ہے معاملہ زیادہ درست ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم نے کہا علم یہ کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جانا جائے، اور دین علم یہ کہ دین کو ویسے جانا جائے جیسے اللہ کی مراد ہے، اللہ کے رسول کی مراد ہے۔ اس سلسلے میں وسیلہ صحابہ کا علم ہوگا، صحابہ کے اقوال ہوں گے، سلف کے آثار ہوں گے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ چیز دوسروں کو حاصل نہیں کہہ رہے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ یہ قرآن کے پہلے مخاطب قرآن کو اترتے ہوئے، نافذ ہوتے ہوئے، اس قانون کو تشکیل پاتے ہوئے، اس شریعت کو جو ہے ابتدا سے لے کر تدریجی طور پر مکمل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ یہ پہلی بنیاد ہے جس کی وجہ سے صحابہ کے اقوال علم ہیں، صحابہ کے اقوال علم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جس کی وجہ سے صحابہ کے اقوال اور صحابہ کی باتیں جو ہے ذریعہ ہیں، صحیح ذریعہ، جس کے ذریعے ہم جو ہے مطلب علم شریعت کا حاصل کر سکتے ہیں، یعنی شریعت کو ویسے سمجھ سکتے ہیں جیسے سمجھنا مطلوب ہے ہم سے۔ اس کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ یہ صحابہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ صحابہ اور نبی کا تعلق یہ صرف ایک حاکم، ایک محکوم کا تعلق نہیں تھا کہ اللہ کے نبی حکومت کر رہے ہیں، یہ ان کے ماتحت جو ہے عوام بن کر ہیں، یا صرف جو ہے ایک چاہنے والے اور ایک جو ہے مطلب محبوب کا نہیں تھا کہ اللہ کے صحابہ جو ہے نبی کو چاہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے محبوب ہیں، یا پھر جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مرکز عقیدت ہیں کہ صحابہ کی عقیدتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں۔ ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ صحابہ کیا تھے؟ نبی استاد تھے، صحابہ ان کے شاگرد تھے۔ نبی استاد تھے، صحابہ ان کے شاگرد تھے۔ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ دین جسے ہم نے کہا اسے نبی سب سے زیادہ جانتے تھے، اور نبی کی شاگردی میں جنہوں نے علم حاصل کیا وہی اس دین کو سب سے زیادہ صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ گویا ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی کے شاگردوں سے اگر ہم لیں گے تو کسی بھی مسئلے کی وہ صحیح شکل ہم کو ملے گی جو شریعت میں مراد ہے، مقصود ہے۔ اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاگرد کے طور پر علم لیا ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک دو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، تابعی کہتے ہیں کہ ہم سے صحابہ میں سے جن سے ہماری ملاقات ہوئی، تابعی کہہ رہے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں سے جن سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے، 10 آیتوں کو پڑھنا سیکھتے، پھر اس کے بعد 10 آیتوں کا معنی سمجھتے، انہی 10 آیتوں کا، اور پھر اس کے بعد ان پر عمل کرتے، ان پر عمل کرتے، اور کہتے ہیں کہ جب تک ان 10 آیتوں کو ان تینوں مراحل سے گزار نہیں دیتے، یعنی پہلے اس کو پڑھنا سیکھنا یا اسے یاد کر لینا، دوسرے مرحلے میں اسے سمجھنا، تیسرے مرحلے میں اس پہ عمل کرنا، جب تک ان 3 مرحلوں سے فارغ نہیں ہوتے اس وقت تک نئی آیتیں نہیں سیکھتے۔ جب 3 سے فارغ ہو جاتے تو نئی 10 آیتیں پھر ہم سیکھتے۔ یہ تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ نے ہم سے یہ کہا فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل دونوں کے دونوں لیے، یعنی قانون بھی لیا، قانون کی تشریح بھی لی، قانون لیا بھی اور قانون پہ عمل بھی کیا، ہم نے شریعت لی بھی اور شریعت پہ عمل کیا بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق تصور لیا بھی اور اس کے مطابق ہم ایمان لائے بھی۔ العلم والعمل دونوں کی دونوں چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور صحابہ کی جو باتیں ہیں یہ آج کے زمانے کے کسی عالم کے اپنے اجتہاد جو ہے لغت، نحو، صرف وغیرہ کی معرفت یا احادیث کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش میں وہ جو بتاتا ہے، صحابہ کی سمجھ ایسی سمجھ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی سمجھ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی سمجھ ہے، ایک معلوم ہوتی۔ 2 مثالیں اور آپ کے سامنے دیتا ہوں، بلکہ ایک مثال ابتداءً دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ جو ہے کسی آیت کے معنی کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور رجوع کر کے اس آیت کا صحیح مفہوم انہوں نے سمجھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ اتری کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزے دار کو یہ حکم دیا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی وجہ سے، یعنی فجر کے طلوع ہونے کی وجہ سے کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں ہو جائے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں ہو جائے، لفظ کا ترجمہ جیسا ظاہری آیت کا لفظ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے کیا کیا، عقال کہتے ہیں اونٹ کو باندھنے کی رسی، کہتے ہیں میں نے ایک کالا اور ایک سفید، یعنی سفید اور سیاہ عقال لیا، دھاگا جو ہوتا ہے وہ رسی جو ہے دھاگے ہی سے بنی، کہتے ہیں دونوں لے لیا اور تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا میں، رات بھر اٹھ کر اندازہ لگانے کے لیے کہ وقت صحیح کب ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے کیا کیا، رات بھر اٹھ کر دیکھتا رہا کہ کب جو ہے کالا عقال اور سفید عقال، اب اندھیرے میں آپ اٹھائیں گے کالا سفید دونوں کالے ہی نظر آئیں گے، لیکن روشنی اتنی پھیلے جس کی وجہ سے کالے اور سفید میں فرق ہو تو ایک وقت آتا ہے۔ کہتے ہیں میں کوشش میں لگا رہا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، مطلب مسئلہ جو ہے واضح نہیں ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں کیا کیا، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جب دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اللہ کے نبی سے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ آیت کریمہ اتری ہے، اور عقال لے کے میں سویا اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس میں کالا دھاگا اور سفید دھاگا جو مراد ہے، اس سے مراد میں حقیقی دھاگا نہیں ہے، تم عقال لے کر جو ہے تلاش کرو، اس سے مراد جو ہے فجر کے کنارے ہیں، فجر کے کنارے۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ خاص طور پہ جہاں روشنیاں کم ہوں، شہروں میں کم اس کا مشاہدہ کر پائیں گے، جب آپ شہر سے باہر ہوں، قریوں میں ہوں جہاں روشنیاں کم ہوں آپ کے آس پاس، اس وقت اگر آپ جو ہے فجر کا وقت آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک ایسی لکیر نظر آتی ہے جہاں سے جو ہے اندھیرا سمٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں سے جو ہے اجالا بڑھتا نظر آتا ہے، وہ ایک قسم کی لکیر، تو وہ سفید لکیر جو آتی ہے اسے جو ہے خیط ابیض سفید دھاگا، اور جو کالی لکیر آتی ہے، کالی جو لکیر رات کا کنارہ، اس کو جو ہے کالے دھاگے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو سمجھایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ مسئلہ کیا ہے، صحابہ کو مسئلہ سمجھنے میں کہیں غلطی ہوئی بھی تو صحابہ نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہو کر دین کو جو ہے صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ مسائل کو ویسے سمجھنا، چاہے عقیدے کا ہو چاہے فروع کا ہو، کوئی بھی جیسے وہ حقیقت میں ہے، اسی کا نام علم ہے اور اس کا ذریعہ صحابہ ہیں، تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی نصیب ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں صحابہ، اور ہم جانتے ہیں نبی کے شاگرد اگر ہوں گے تو پھر ظاہر بات ہے دین کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا۔ آج کے دور میں یا نبی کی زندگی صحابہ کے دور کے بعد کتنا ہی کامیاب استاذ کیوں نہ ہو جائے، علامۃ الزما اپنے زمانے کا کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اور وہ شاگرد کتنے ہی اچھے شاگرد کیوں نہ ہو، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، وہ استاذ نبی جیسا نہیں ہو سکتا، وہ شاگرد صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے، وہ عالم نبی جیسا نہیں ہو سکتا، وہ طلبہ جو ہے صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور میں تھوڑی دیر کے لیے بالفرض، محال ہے لیکن فرض کر لوں، کوئی ایسی جماعت اگر ہو گئی کہ نہیں وہ طلب علم کے لیے وقف ہو کے فرض کر لیں صحابہ کے جذبے کو پہنچ گئی پوری طرح، فرض کر لیں، میں کہہ رہا ہوں محال ہے، فرض کر لیں، تب بھی جو ہے نبی کے جیسا استاد تو نصیب نہیں ہو سکتا جو دین کے ہر مسئلے کو ویسے ہی سمجھائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ بنیاد جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے اقوال علم ہیں اور مسائل کو اس ڈھنگ میں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں جس ڈھنگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی مراد ہے اور اللہ کے رسول کی مراد ہے، یہ بات جو ہے اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم اقوال صحابہ یا اقوال سلف کی یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت کے بعد قرآن اور سنت کو ویسے سمجھنا جیسے اللہ کی مراد ہے، رسول کی مراد ہے، اس کا ذریعہ ہے، یا جسے دوسرے معنوں میں علم یا علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ دوسری بنیاد ہے۔ ایک تیسری بنیاد جس کی وجہ سے صحابہ کے آثار اور اقوال جو ہے یہ مسائل کو ویسے سمجھنے کی ضمانت ہیں جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اور یہ صفت دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ جو چیز فرق کرتی ہے صحابہ میں اور دوسروں میں، اس کی تیسرا فرق یا تیسری بنیاد جو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر صحابہ کی جو سمجھ ہے اس کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، ان کی سمجھ اور ان کی نیک نیتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، اور یہ ضمانت جو ہے کسی اور کو حاصل نہیں،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ضمیر کی، جس کے باطن کی ضمانت دے دیں، اللہ تعالیٰ جس کے باطن کی ضمانت دیں، اور پھر آگے جیسے میں بتاؤں گا کہ اسی ضمانت کی بنیاد پہ آئندہ عمل کرنے کا حکم دیں، ان کی بات لینے کا حکم دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سمجھ میں غلطی نہیں ہو سکتی، ان کی سمجھ میں غلطی نہیں ہو سکتی بحیثیت جماعت، الا ہی کہ کوئی اجتہاد کے باب میں آتا ہے اور وہاں کرتا ہے تو دو افراد کے اقوال میں سے ایک کا قول بہتر ہوگا، دوسرے کا قول جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت جماعت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کیا ہے اور ان کے باطن کی ضمانت دی ہے، سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت الرضوان کا جہاں تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، اور اس کے بعد اس کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ رضامندی کیا صرف ان کے عمل کے ناحیے سے ہے یا ان کے علم سے بھی ہے؟ یہ ذرا نازک مسئلہ، اس کو سمجھے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں رضامندی کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ صرف جو ہے وہ جو بیعت کیے تھے اس پر رضامندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا وعدہ کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ تزکیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان کے عمل کے معاملے میں بھی ہے، ان کے علم کے معاملے میں بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفس کا تزکیہ کیا ہے، ان کے ضمیر کی ضمانت دی ہے، ان کے ضمیر کے درست ہونے کی گارنٹی دی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے اگلے نقطے میں بیان کروں گا، ان کے علم کا تذکرہ کر کے بھی رضامندی کی گارنٹی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت کو ایک خاص سیاق میں لے کر کہ نہیں یہ بیعت الرضوان میں جب بیعت کیے تھے اس وقت ہے، اور یہ رضامندی، یہ تزکیہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کے سلسلے میں کیا ہے، ان کے علم کا تزکیہ نہیں ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ جو ہے قرآن کی ایک آیت کو لے کر سمجھنے والی بات ہے، موضوع سے متعلق قرآن کی تمام آیتوں کو نہ لینے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال جو نقطہ میں آپ کے سامنے ابھی نقل کر رہا ہوں، تیسرا نقطہ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی سمجھ کی ضمانت دی ہے، ان کے ضمیر کی درستگی کی گارنٹی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو سمجھ ان کی ہوگی، جو سمجھ ان کی ہوگی وہ جو ہے معیار بنے گی دین کے سمجھنے کے لیے، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی مراد، اللہ کے رسول کی مراد سمجھنے کے لیے صحابہ کی سمجھ جو ہے معیار ہوگی، کسوٹی ہوگی، اس لیے کہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسی لیے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کرتا ہوں، دیکھیں کہ خود صحابہ کو یہ حقیقت معلوم تھی، صحابہ جو ہے آپس میں کیا کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پورے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فبعثہ وارسلہ، اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں میں سب سے اچھا دل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو منتخب کر کے اپنا نبی اور اپنا رسول بنا لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ کے نبی کا انتخاب کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کو دیکھا، سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد بعدہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے جو صحابہ بنے آگے جا کر ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بعد سب سے اچھے دلوں والے پایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے دلوں والے۔ کس معنی میں؟ یہاں بھی بات ذہن میں رہے، یہ خیر کا جو معاملہ ہے صرف نیت میں نہیں، نیت کے ساتھ درستگی کی بھی بات ہے، نیت کے ساتھ ساتھ درست ہونے، صحیح سمجھ والا اور کسی قسم کی کجی سے پاک ہونے والی بات ہے۔ تو کیا کیا؟ فاختارہم لصحبت نبیہ ونصرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، جب ان کے دلوں کو سب سے اچھا پایا تو اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کی نصرت یعنی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو منتخب کر لیا۔ گویا جس طرح نبی کا دل نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اسی طرح صحابہ کے دل نبی کے دین کی صحیح تشریح اور تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے کہ وَلَمْ يَزَلْ أَئِمَّتُنَا يَحُثُّونَنَا عَلَى اتِّبَاعِ سَبِيلِهِمْ وَالِاهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِمْ، کہتے ہیں حضرت ابن مسعود، حالانکہ خود صحابی ہیں لیکن اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء برابر جو ہے اسی پر ہم کو ابھارتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہاں تک جو ہے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ پہلا نقطہ ہے صرف کہ صحابہ کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کہ گارنٹی دی ہے، ان کی سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اثر اسی معنی کا ہے، کہتے ہیں من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب رسول اللہ، کہا کہ تم میں سے کوئی اگر کسی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ کسی کو اسوہ نمونہ بنانا چاہتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نمونہ بنائے۔ یہاں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، نمونۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دو میں فرق ہے، ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی سمجھ۔ دین کے معاملے میں نبی اسوہ ہیں اور کوئی نہیں، لیکن دین کی سمجھ کے سلسلے میں جو ہے صحابہ جو ہے اسوہ ہیں۔ یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیوں ان کو اسوہ بنانا چاہیے، کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، اس لیے کہ وہ اس امت کے سب سے نیک دل لوگ تھے۔ صحابہ جو اس امت کے سب سے نیک دل لوگ تھے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، سب سے گہرے علم والے تھے، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور اس امت میں سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ یہ تکلف کیا چیز ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ایسی چیز میں داخل کرنے کی کوشش کرنا جس کا ان کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا، مکلف نہیں کیا گیا، لیکن آدمی اپنے آپ کو اس میں داخل کرتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم فکر کی بات پہ آئیں گے تو اس تکلف کے لفظ پہ ہم لوگ رکیں گے، انشاءاللہ وہاں سمجھ میں آئے گی۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، مطلب یہ کہ چیز جیسی ہے ویسی جو ہے صاف بیان کر دیتے، اس میں خواہ کے جو ہے مطلب نکات نکال کے معاملے کو جو ہے اس کی حقیقت سے کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کرنا، یہ مزاج صحابہ کا نہیں تھا۔ أَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَأَقْرَبُهَا هَدْيًا، حضرت ابن مسعود کا جو کہتے ہیں کہ وہ اقربها ہدیہ، امت کے دلوں میں ہدایت سے سب سے قریب دل انہی کے تھے، صحابہ کے تھے۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اور حالت کے اپنے حال کے اعتبار سے جو ہے سب سے اچھے حال میں رہنے والے لوگ تھے۔ قوم اختارهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وإقامت دینہ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقیم، ایک ایسی قوم ہے صحابہ کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، لہذا تم ان کے آثار جو ہیں، ان کے جو نقش قدم ہیں ان پر چلو، اس لیے کہ وہ ہدایت پر قائم تھے۔ میں جو ہے واپس لوٹتا ہوں ہمارے بنیادی نقطے کی طرف۔ ہماری جو بات تھی وہ کیا تھی کہ صحابہ کی سمجھ کو ہم نے علم کا ذریعہ، یعنی کہ دین کے مسائل کو ان کی صحیح ڈھنگ میں سمجھنے کا ذریعہ بتلایا، اور یہ کہا کہ یہ صحابہ کو حاصل ہے، بعد کے لوگوں کو یہ مقام حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس کے اسباب بتا رہا ہوں۔ 3 سبب میں نے نقل کیا، اب تک 3 سبب نقل کیے۔ اب تیسرا جو سبب تھا وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ضمیر کا، ان کے جو ہے نفس کا اور ان کے جو ہے باطن کا تزکیہ کیا اور ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ ایک چوتھی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین لیتے ہیں اس دین کو سمجھنے کے سلسلے میں ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بہت آیتیں ہیں اس مضمون کی، بہت آیتیں، میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ سے نقل کرتا ہوں جو مشہور ہے، اس موضوع پہ ہمیشہ ذکر کی جاتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ سے مراد اس وقت جو ہے یہودی تھے، جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، یہودی اہل کتاب، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو۔ مخاطب کون ہے اس وقت کی؟ قرآن کے نازل ہوتے وقت صحابہ ہیں، اس وقت کے مسلمان، اس وقت کے مومن صحابہ ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ صرف ایمان لائیں، بلکہ کہا کہ ایمان ویسا لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں۔ تو کیا کہ اللہ نے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو گیا۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ جیسی سمجھ کے ساتھ ایمان لانا، یہ حکم کس کا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑتے ہیں، کس سے؟ ایمان لانے سے منہ موڑتے ہیں تب بھی، یا اگر جو ہے اس طریقے پر ایمان لانے سے منہ موڑتے ہیں جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے تھے۔ دونوں باتیں اس کے اندر، اس لیے کہ حکم دونوں کا ہے، تو جو منہ موڑنے کا مسئلہ وہ بھی دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ آیت میں حکم ایمان کا ہے اور صحابہ جیسے ایمان لانے کا حکم، اور پھر منہ موڑنے کی جو بات کی جا رہی ہے تو دونوں سے ہوگا۔ ایمان لانے سے کلی طور پہ منہ موڑے یا صحابہ جیسا ایمان لانے سے منہ موڑے تو کیا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
تو ایسے لوگ حقیقت میں اختلاف میں پڑ رہے ہیں، یعنی جو حق ہے حق سے منہ موڑ کر حق سے اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں، ایک نئے راستے کی گویا تلاش کرنا چاہیں. اور اللہ نے کہا اگر ایسا کرتے ہیں تو بہت سخت وعید اللہ نے کہی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کی سمجھ اس لیے بھی جو ہے حصول علم کا ذریعہ ہے، دین کی صحیح شکل علم حاصل کرنے کا ذریعہ، اس لیے کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. ایک آیت ہی. اور دوسری آیت جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ دوسری آیت ذکر کروں گا، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الی آخر الآیہ. آیت کا مطلب مفہوم کیا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں سے سابقین اولین جو پہل ایمان لے آئے، والذین اتبعوهم بإحسان اور جو نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. آیت کی ذرا سے جو وضاحت آپ کے سامنے کروں. اللہ نے کہا سابقین اولین ہیں اور ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. تو نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین کرام نے اس میں دو باتیں نقل کی ہیں. دو باتیں مفسرین نے نقل کی ہیں. پہلی ایک بات نقل کی ہے کہ سابقین اولین سے مراد جو ہے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کیے، اور والذین تبعوہم بإحسان سے مراد وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد آئے. اس طرح آیت پوری کی پوری کیا ہو گئی؟ صحابہ سے متعلق ہو جائے گی، صحابہ سے متعلق ہو جائے گی. تو گویا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا بھی اس میں صراحت کے ساتھ، یعنی ایک دم ڈائریکٹ حکم نظر نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کا جو اختتام کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس میں ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. اس لیے کہ جب یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سابقین اولین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعض دوسرے بعد میں آنے والے صحابہ کو جب قبول کیا، تو بعد میں آنے والے جتنے مسلمان ان کے نقش قدم پر چلے، رضامندی کی ان کو ضمانت ملے گی. اور یہی وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رضامندی جو دی ہے، صرف وہ ایک بیعت کے مسئلے پہ نہیں دی ہے. رضامندی جو دل کا تزکیہ کیا ہے وہ عام ہے، جیسے اس آیت میں عام اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا تذکرہ کیا، یا دوسرے مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. ایک مسئلہ. مفسرین میں سے ایک دوسری جماعت وہ ہے جو کہتے ہیں کہ سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں سے ذکر کیے گئے، لیکن حقیقت میں اس میں پورے داخل ہو جائیں گے، سارے صحابہ داخل ہو جائیں گے. اور والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں نیکی کے ساتھ، کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ کے بعد کے وہ لوگ ہیں جو بعد کے زمانوں میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، یعنی ہو جائیں گے، ہو گئے یا ہو جائیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر دوسری اس تفسیر کو اگر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کی گارنٹی دی ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے پر رضامندی کی ضمانت دی ہے. تو یہ دو آیتیں میں نے صرف نقل کی، احادیث بھی ہیں، اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے ساری سب نقل کرنے کی، اس لیے کہ مستقل موضوع ہو جائے گا. میں نے جو کہا کہ چوتھی بنیاد جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ کو دین کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہم کہہ رہے ہیں، یا دین کے مسائل کو ویسے سمجھنا جیسے وہ حقیقت میں ہے، جس کو ہم علم کہتے ہیں، اس کا ذریعہ صحابہ کی سمجھ ہے. دوسروں کی سمجھ کے سلسلے میں گارنٹی نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اس کی چوتھی بنیاد یہ ہے جو صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. پانچویں بنیاد یعنی پانچواں سبب جس کی وجہ سے صحابہ کے نقش قدم پر جو ہے یا صحابہ کی بات جو ہے ہونی چاہیے، وہ یہ کہ صحابہ جو ہے جاہلیت کا دور بھی دیکھے ہوئے اور جاہلیت کے بعد انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے. جاہلیت کے بعد اسلام کو سمجھا ہے. یہ بہت بڑی ایک خصوصیت ہے، یہ بہت بڑی ایک خصوصیت ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور اثر ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ. کہتے تھے کہ اسلام ایک ایک کڑی بن کے بکھرتا جائے گا، یعنی ایک کڑی نکلی اور ایک کڑی نکلی اور ایک کڑی نکلی. جو عروتن کہتے ہیں جو کڑا دیوار وغیرہ میں پھنسایا جاتا ہے، جس پر جانور کو باندھا جاتا ہے، لوہے کا کڑا جس سے جانور بندھا رہتا ہے. تو ایسے ایک ایک کڑا اسلام کا جو ہے اکھڑتا جائے گا، نکلتا جائے گا، بکھرتا جائے گا. کب؟ جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگیں جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں، شرک کو نہیں جانتا،
तो शिर्क करेगा। बिदअत को नहीं जानता, बिदअत करेगा, और वो समझेगा मैं तौहीद पर हूं, मैं सुन्नत पर हूं। इस वक्त जो बड़ा मसला हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु के इस कौल का मिस्दाक आप उम्मत मुस्लिमा को देखेंगे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु के इस असर की रोशनी में उलमा ने ये बात लिखी है कि सहाबा जो है चूंकि जाहिलियत का दौर देख कर आए थे, जाहिलियत देख कर फिर इस्लाम उन्होंने देखा था, इसकी वजह से जाहिलियत की वो बातें जो अनजाने में बाद के लोगों के दिलो दिमाग में दाखिल हो सकती हैं, सहाबा जो है इससे पाक थे, इसलिए कि वो देख कर आए कि ये तो जाहिलियत है। एक आदमी जो जाहिलियत को नहीं जानता, ला इल्मी में वो हो सकता है उसको कबूल कर ले, ला इल्मी में वो उसको कबूल कर ले, लेकिन सहाबा जो है जाहिलियत को देख कर आए थे, कोई भी बात आती तो फौरन वो जो है जान लेते ये तो जाहिलियत की बात है, ये तो जाहिलियत की बात है। इसीलिए बाद अहले इल्म ने हजरत उमर के इस असर की रोशनी में बात नकल की है कि सहाबा के अंदर कोई बिदअती क्यों नहीं हुआ, सहाबा के अंदर कोई बिदअती क्यों नहीं हुआ। कोई किसी बड़े फितने में जो है, जो फितने आए, मुतज़िला का हो या जहमिया का हो, खवारिज का हो या शिया का हो, या जो है सूफियों का जो सूफिया का की जो गुमराहियां आई, इन सब में से किसी में आप जो किसी सहाबी का नाम नहीं देखेंगे। इसका सबब क्या है? तो उलमा ने जो है इसका असर नकल किया है कि उन्होंने जाहिलियत को देखकर इस्लाम को देखा है, इसकी वजह से वो जाहिलियत को जानते हैं, तो जाहिलियत की बातें उनके पास दाखिल नहीं हुई, और ये चीज़ बाद के ज़माने के लोगों को हासिल नहीं होगी। अगर किसी को हासिल होगी भी तो कैफियत वो नहीं होगी जो सहाबा की थी। आज अगर कोई गैर मुस्लिम मिसाल के तौर पे वो शिर्क को जानता है, वो जो है बुत परस्ती को जानता है, वो जानकर फिर इस्लाम में दाखिल होता है, तो शायद वो जाहिलियत देखेगा, लेकिन वो जाहिलियत नहीं जो सहाबा ने देखी, और वो इस्लाम जो देख रहा है वो इस्लाम नहीं जो उस जाहिलियत के बाद नबी के जरिए सहाबा को मिला था। तो सहाबा की एक मीज़ा, एक बुनियाद ये भी है कि वो जाहिलियत और इस्लाम दोनों को बराबर जानते थे। इसकी वजह से तो सोच में, फिक्र में या मामले को समझने में जो गलती का इम्कान बाद के ज़माने के लोगों में है, ये सहाबा के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये भी एक सबब है जिसकी वजह से सहाबा की समझ जो है ये हमें मदद देती है कि इस्लाम को हम उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे सहाबा ने समझा था। उसमें जाहिलियत के जो असरात हो सकते हैं, खारिजी जो असरात हो सकते हैं, बाहर के जो असरात हो सकते हैं, उससे उनकी समझ पाक होती है। ये पांचवा सबब है जिसकी वजह से जो है सहाबा की समझ को हम मुकद्दम जाने। छठा सबब ये है कि सहाबा का जो दौर था वो हर किस्म की बिदअतों से और हर किस्म के गलत तसव्वुरात और मुख्तलिफ और मुतज़ाद आपस में टकराने वाले तसव्वुरात, अकायद, नज़रियात से पाक था। इस्लाम के नाम पे सिर्फ एक इस्लाम था, सुन्नत थी, सिर्फ कोई बिदअत नहीं थी सहाबा के पास। इस्लाम के नाम पे इस्लाम की असल शक्ल थी, कोई बिदअत नहीं थी। लेकिन सहाबा के ज़माने के अखीर में बिदअतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई। सहाबा की ज़िंदगी में कोई बिदअत पूरी तरह गालिब नहीं थी, ज़ाहिर होना शुरू हुई जब कुछ सहाबा बाकी थे। जब सहाबा की अक्सरियत थी, कोई बिदअत गालिब नहीं थी, नुमाया नहीं थी। बाद के ज़माने में जाकर जो ये बिदअतें ज़ाहिर होने लगी। और आप ये बात जानते हैं कि इंसान जो है, अरबी में कहते हैं कि अल इंसानु इब्नु बीअती, आदमी जो है अपने माहौल का परवरदा होता है। उसके अपने मिजाज के बनने में, उसकी अपनी सोच के बनने में, उसकी अपनी पूरी शख्सियत के बनने में जो है उसके अपने माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है। और ये सभी जानते हैं, इल्म नफ्स के जो माहिर हैं, उलमाए नफ्स जो है, मतलब साइकोलॉजी के वगैरह के जो माहिर होते हैं, वो सब जानते हैं कि इंसान की जो मेंटालिटी कहें, जहनीत जो बनती है, उसमें ये मुअस्सिरात, ये मुआशरा, ये माहौल, जिस माहौल में वो जीता है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। और ये चीज़ इंशाअल्लाह हम जब मुफक्किरीन की बात करेंगे, गौर व फिक्र की बात करेंगे, वहाँ ये चीज़ आएगी। जो नुक्ता मैं यहाँ समझाना, बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि सहाबा जब बिदअतों के ज़माने से पहले थे तो उनकी अपने अफकार जो है किसी बिदअत का असर नहीं कबूल किए थे। किसी भी बिदअत का असर उनकी सोच पर, उनकी समझ पर नहीं था। वो एकदम साफ और शफाफ जो है दीन पर थे, बिल्कुल वाज़ेह रास्ते पर थे। बिदअतों का असर उनकी समझ पर नहीं था। लेकिन इसके मुकाबले में बाद के ज़माने में चाहे कोई भी दौर क्यों ना हो, सहाबा के मुकाबले में आप देखेंगे अक्सर जो है इसका इम्कान रहता है, सिवाय उनके जिनको अल्लाह ताला ने बचा लिया, जो बिदअतियों से जो है पूरी नफरत करते थे, बिदअतियों की बात सुनना गवारा नहीं करते थे। इन अहले इल्म से हटकर, जो अहले सुन्नत वल जमाअत के अइम्मा में शुमार होते हैं, इनसे हटकर जितने लोग हैं आप देखेंगे अक्सर व बेशतर जो है मतलब उन पर इन बिदअतों का असर हुआ। बहुत मिसालें हैं, वक्त इसकी गुंजाइश नहीं देता। आप देखेंगे मिसाल के तौर पे अशायरा को अगर आप देखें, मातुरीदिया को देखेंगे,
تو وہ جو ہے معتزلہ کے افکار سے بچنے کے لیے گئے، لیکن اہل سنت کے مذہب پر بھی نہیں آ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال وہ معتزلہ کی بہت سی باتوں سے متاثر ہو چکے تھے. آپ اگر دیکھیں گے جہمیہ کے افکار سے بچنے کے شیعہ جو انکار کرتے لیکن پوری طریقے سے اقرار بھی نہیں کر سکے. ایسا ہوا ہے بعد کے دور میں جو آپ دیکھیں گے کہ بدعتوں نے اپنا اثر دکھایا ہے، تو اکثر جو ہے اس کا اثر لوگوں پہ. تو صحابہ کی سمجھ اس لیے بھی معیاری ہے، یا مسائل کو سمجھنے کے سلسلے میں صحابہ کے اقوال اس لیے بھی صحیح وسیلہ ہیں کہ وہ جو ہے بدعتوں کے زمانے سے پہلے تھے، اور بدعتیں ان کے افکار، ان کی سوچ، ان کے علم پر کسی قسم کا اثر کبھی نہیں چھوڑی. ایک مسئلہ یہ بھی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چھٹا سبب نقل کی. ساتواں سبب جس کی وجہ سے ہم صحابہ کے اقوال کو علم کے درجے میں رکھتے ہیں جبکہ دوسروں کو وہ درجہ نہیں دیتے ہیں. دوسروں کو سلف کے اقوال کو رکھتے ہیں، متاخرین کے اقوال کو، بعد کے زمانے میں آنے والے بہت سے لوگوں کے اقوال کو ہم نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ اس کا ساتواں سبب یہ بھی ہے کہ صحابہ جو ہے خالص عرب تھے، خالص عرب تھے، سوائے گنے چنے کچھ لوگوں کے خالص عرب تھے. ان کی زبان جو ہے خالص عربی زبان تھی، اور قرآن جو ہے بلسان عربی مبین، بالکل واضح عربی زبان میں اترا ہے. اور قرآن کو صحیح ڈھنگ سے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس عربی زبان کو جانتا ہو جو قرآن کے زمانے میں تھی، قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں تھی. تبھی جا کر وہ قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. اگر زبان عربی زبان اس دور کی زبان کے بجائے بعد کے زمانے کی عربی زبان اگر آتی ہے تو اس پر جو ہے بہت سی بدعتوں کا، بہت سی چیزوں کا اثر ہوا. میں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک مسئلہ نقل کرتا ہوں کہ عربی ادب میں عربی شاعری میں کس زمانے تک کی زبان معتبر سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ اگر جو ہے زبان کے کسی مسئلے میں حوالہ دے سکتے ہیں تو کس زمانے تک دے سکتے ہیں. تو آپ کو بتاؤں خلافت عباسیہ جو تقریباً دوسری صدی کا مسئلہ ہے. بہت سے علماء کے پاس، لغت کے بہت سے علماء کے پاس دوسری صدی کی جو عربی زبان تھی، یعنی دوسری صدی کے جو شعراء ہیں، جو ادیب ہیں، ان کی زبان کو جو ہے معیاری نہیں مانتے تھے. یہ ادب کا، لغت کا، عربی زبان کی لغت اور ادب کا ایک مسئلہ ہے. خلافت عباسیہ خاص طور پہ جو بعد میں دوسری صدی اور اس کے بعد کے زبانیں تیسری اور چوتھی صدی تک جب آئی زبان، تو کہتے ہیں تیسری اور چوتھی صدی کا کوئی آدمی اگر عربی زبان بولتا ہے تو اس کی عربی زبان کو بنیاد بنا کر، معیار مان کر، ہم عربی زبان میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے نہیں بول سکتے. زبان میں ہم اس کو صحیح اور غلط نہیں بول سکتے. بدرجہ اولا شریعت میں جو ہے بعد کے زمانے کی کسی کی عربی کو معیار مان کر ہم جو ہے شریعت کے کسی مسئلے کی تشریح نہیں کر سکتے. یہ بعد کے دور کے جتنے علماء ہوں گے اگر وہ صرف زبان کی بنیاد پہ کرتے ہیں اس میں غلطیوں کا امکان ہے. لیکن صحابہ اگر صرف عربی کی بنیاد پر بھی اگر کہیں کرتے ہیں جہاں اللہ کے نبی سے کوئی اثر منقول، کوئی حدیث نہیں ہے فرض کریں، یا کوئی چیز نہیں، اور صحابہ خالص عربی زبان کی بنیاد پر اگر کرتے ہیں تو ان کی عربی زبان جو ہے معیاری زبان رہی ہے. اس لیے کہ وہ جو ہے اس دور کے ہیں جب قرآن مجید جو ہے اتر رہا تھا، اور قرآن مجید جب اترا تو اس عربی میں اترا جو کہ جو ہے قریش کی زبان تھی، جو کہ اس وقت کے عرب قبائل کی زبان تھی. اور صحابہ جو ہے عربی زبان کو صحیح ڈھنگ سے جانتے. اسی لیے اب اگر کسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں معنی، لفظ کے معنی کے سلسلے صحابی کا ایک قول آتا ہے، بعد کے زمانے کا کوئی آدمی بالکل اس کے خلاف کوئی معنی ذکر کرتا ہے اور نقل کرتا ہے کہ فلاں لغت میں، فلاں جو ہے ڈکشنری میں یہ معنی لکھا ہے، تو آپ یہ فرق یاد رکھیں، ڈکشنریاں بعد کے زمانے کی ہیں، صحابہ اس زمانے کے عرب ہیں جس زمانے میں قرآن اترتا تھا. یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ بھی ایک سبب ہے. یہ ساتواں سبب ہے کہ ان کی اپنی زبان جو ہے وہ اس دور کی ہے جب زبان معیار تھی. ان میں سے جو لوگ عربی اپنی بولا کرتے تھے وہ جو ہے اصل عرب تھے. بعد کے زمانے کے لوگوں کی جو عربی دانی تھی وہ ادب میں، لغت میں معیار نہیں ہے تو شریعت میں کہاں سے معیار بن جائے گی. اس لیے بھی جو ہے صحابہ کی سمجھ کو ہم مقدم رکھتے ہیں. اور آٹھواں اور آج کے لیے آخری سبب میں نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے کہا اگر آپ ڈھونڈتے جائیں گے تو ایسے بہت سے مبررات ہیں، ایسے بہت سے اسباب ہیں. میں جو ہے آٹھواں سبب نقل کر رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں صحابہ کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک قرار دیا. ان کی نیتوں کے بارے میں اور دین کے تعلق سے خیر خواہی کے سلسلے میں جو ہے کوئی شبہ نہیں. یعنی کسی صحابی کے بارے میں جو ہے مطلب یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی قسم کے تعصب یا کسی قسم کی جانبداری کی خاطر قرآن کی کسی آیت کی کوئی تعویل کر دے گا، حدیث کے کسی مفہوم کو پلٹ دے گا، بدل دے گا. اس قسم کا کوئی تصور صحابہ کے تعلق سے نہیں آتا. ان کی خیر خواہی کی گارنٹی ہے کہ وہ دین کے خیر خواہ تھے. بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہوں، ہر آدمی کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں تک اس کا دل جو ہے
کہاں اس کا دل جو ہے مائل ہو جائے گا کسی اپنے قول کی طرف، اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف، اپنے استاذ کے قول کی طرف، اپنے امام کے قول کی طرف، اپنے فلاں کی طرف. یہ جو میلان ہے اس کی گارنٹی نہیں. ہو سکتا ہے وہ پاک ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ اس کا دل جو ہے مائل ہوتا ہو. اس کی خیر خواہی، ان کی خیر خواہی صحابہ کی خیر خواہی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتی. صحابہ کی خیر خواہی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی خیر خواہی کی ضمانت جو ہے دی ہوئی ہے. یہ ضمانت کسی اور کو نہیں دی ہے، نہیں دی. یہ کچھ حوالے میں نے آپ کے سامنے نقل کیے. میں واپس لوٹتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، جو موضوع کی اصل بنیاد تھی. ہم جو بات شروع کیے تھے علماء اور مفکرین کے درمیان فرق کیا ہے، اور میں نے کہا علم کو پہچاننا. سب سے پہلے ہم نے علم کی تعریف کی. علم کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کسی چیز کو ادراک الشیء علی ما هو علیہ اور ادراک الشیء علی حقیقتی، کسی چیز کے بارے میں ایسی جانکاری ہونا جو جانکاری واقع سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی چیز جیسی ہے ویسی اگر واقفیت ہو تو اس کو علم کہتے ہیں. علم شرعی کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت کا نام، یعنی اللہ اور اس کے حقوق، نبی اور اس کے حقوق اور دین. دین سے مراد احکام و مسائل، جو بھی عقیدہ وغیرہ جو ہے سبھی، اس کو ہم دین کہتے ہیں. یہ علم ہے، علم شرعی ہے. یہ جب علم شرعی ہے، اور علم کی تعریف ہم یہ کیے کہ علم ویسے مال ہونا چاہیے جیسے حقیقت میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنا علم دیا گیا ہے وہ کیسا ہے، اور اللہ کے حقوق جو بتائے گئے ان کا معنی اور مطلب کیا ہے، نبی کے بارے میں جو بتایا گیا، نبی کے حقوق کے بارے میں اس کی مراد کیا ہے. جو آدمی اس کو جانتا ہے وہی عالم ہے. جو آدمی اس کو جانتا ہے وہی عالم. جو اس کو نہیں جانتا، اپنی طرف سے کوئی بھی ایک رائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہو سکتا ہے، یہ بھی حق ہو سکتا ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ جب یہ بات ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت یا ان کا علم کیسے حاصل ہوگا، یعنی کس ذریعے سے ہم معلوم کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ علم ہے. تو میں نے کہا قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ ہے. قرآن اور سنت میں نے کہا اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں. اور صحابہ، تو صحابہ اس لیے کہ صحابہ ان سب اسباب کی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیے 8 سبب، ان اسباب کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے مطلب اتھینٹک ہیں، معیاری ہیں، اور یوں کہیے ضمانت ہے اس بات کی کہ آپ کا کی جو معلومات ہوں گی وہ علم ہوگی، وہ علم سے نہیں ہٹے گی، وہ جہالت نہیں ہوں گی، وہ جہل مرکب نہیں ہوں گی جو تعریف ہم نے پہلے درس میں کی، وہ جو ہے ظن گمان نہیں ہوگی، وہ وہم نہیں ہوگی، وہ شک نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں جو ہے مطلب اس بات کی ضمانت دیتی ہیں اس کی وجہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مناظرہ بہت مشہور ہے جو حدیث کی کتابوں میں سے امام نسائی نے جو ہے السنن الکبریٰ میں، اور ایک اور کتاب ہے امام نسائی کی خصائص علی اس میں، اور ایسے امام بیہقی نے سنن میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام طبرانی المعجم الکبیر میں، مختلف علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اس واقعے کی کل تفصیلات کے بجائے مجھے صرف ایک نقطہ نقل کرنا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت علی کے زمانے میں خوارج ظاہر ہوئے، خوارج کا فرقہ آیا، اور ان کی اپنی ایک سمجھ تھی، دین کے تعلق سے ان کی اپنی سمجھ تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سمجھ کی بنیاد پر نعوذ باللہ حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ موجود سارے صحابہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. خوارج کی ان کی اپنی ایک سمجھ تھی، دین کے تعلق سے ان کی اپنی ایک سمجھ تھی. اس سمجھ کی بنیاد پر ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی، حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی صحابہ، اور جو صحابہ میں سے نہیں ہیں وہ بھی سب کے سب کافر ہو گئے. یہ خوارج کی سمجھ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کرنے سے پہلے، ان سے جو ہے باقاعدہ لڑائی کرنے سے پہلے حضرت علی نے چاہا کہ ان پر حجت قائم کریں، پہلے ان کو سمجھایا جائے، ان کا جو شک ہے اس کو دور کیا جائے، ان کی جو غلطی ہے بھیجی جائے، سمجھائی جائے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خوارج کے پاس. تو کافی لمبا مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے کے بعد جو ہے موجود لوگوں میں سے تقریباً 2000 خوارج جو توبہ کر کے واپس لوٹے تھے. ایک بہت بڑا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہے. اس واقعے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی. آنے کے ساتھ جو گفتگو شروع کی حضرت ابن عباس نے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو ہے مطلب انصار اور مہاجرین کی طرف سے آ رہا ہوں، یعنی اس طرف جہاں سے میں آیا ہوں انصار و مہاجرین کی طرف سے ہیں جو دین کے سب سے خیر خواہ بھی تھے، تاریخ پوری گواہ ہے ان کی خیر خواہی کی، اور دین کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی تمہاری طرف نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی تمہاری طرف نہیں ہے.
گویا مطلب کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج کو یہی بات سمجھانی چاہیے. تم قرآن سے استدلال کر رہے ہو، حدیث سے ہو سکتا ہے تم استدلال کرو، ویسے استدلال ان کا قرآن سے تھا. کہا تم قرآن سے استدلال کر رہے ہو لیکن قرآن کی جو سمجھ تم لے رہے ہو یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ وہ جو نبی کے شاگرد ہیں، وہ جن کی خیر خواہی کی گارنٹی، ان میں سے ایک بھی تمہارے ساتھ نہیں، پورے کے پورے ادھر ہیں، تو خیر ادھر ہی ہو سکتا ہے، ادھر نہیں ہو سکتا. یہ حضرت ابن عباس کے ان دلائل میں سے ایک دلیل تھی جن کی بنیاد پہ خوارج میں سے ایک بڑی جماعت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مطمئن کر سکے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مطمئن کر سکے. اسی لیے یہ جو بات میں نے آج کہی ہے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. البتہ ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم صحابہ کی اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن اور سنت کے برابر ہم صحابہ کے اقوال کو بھی ایک تیسرا مصدر، تیسرا مرجع قرار دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں. میں نے گفتگو کے دوران کوشش کی کہ بار بار آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں صحابہ کے اقوال کتاب و سنت کے بالمقابل نہیں، کہ ان کے بالمقابل آئیں تب بھی جو ہے ان کے قبول کیے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں. ہماری جو بات ہے کتاب اور سنت کی تشریح اور وضاحت کے سلسلے میں اس کی سمجھ کی بات ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے کہا علم یہ ہے کہ مسئلے کو ویسے سمجھا جائے جیسے وہ حقیقت میں ہے. تو یہاں صحابہ کی بات اتنے حوالے سے ہم نے اس لیے نقل کی کہ معاملہ سمجھ ہی کا ہے، معاملہ سمجھ ہی کا ہے. چیز کو ویسے جاننا جیسے اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں ہے، یا اللہ کے حق جیسے ہیں، نبی جیسے ہیں یا نبی کے حق جیسے ہیں، یا دین کے مسائل جیسے ہیں. یہ اصل جو ہے ہمارا مسئلہ ہے اور اس کے لیے میں نے یہ سارا حوالہ دیا. میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ جو ہے اسی ایک اہم بنیاد پہ بات کو روکتے ہیں. تو آج یہاں پہنچ کر ایک طرح سے سمجھیے کہ ہم نے جو ہے مطلب علم کے تعارف کو مکمل کیا، علم کے تعارف کو مکمل کیا ہے. اب اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوگا، وہ ہے عقل کا مسئلہ. عقل سے آدمی اگر غور و فکر کر کے کچھ نتائج مرتب کرتا ہے تو کیا یہ علم نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت پر کچھ دلائل پیش کرتا ہے تو کیا اس کا یہ دلائل پیش کرنا کیا یہ علم نہیں ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اور اسی سے جڑ کر جو ہے کچھ اور مسائل آئیں گے جس کو میں نے کہا عقل، اور اسی سے جڑ کر جو فکر کس کو کہتے ہیں یہ. اور حقیقت میں یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ اپنی تعریف سے واضح ہو جاتی ہیں اور بعض چیزیں جو ہے اپنی ضد، اپنے اپوزٹ سے جو ہے زیادہ واضح ہوتی ہیں. ہمارا جو موضوع ہے علم کے تعارف کے بعد جب جو ہے مطلب فکر کی بات آئے گی تو یہ جو ہم نے بعض قیود اور اضافے کیے ہیں ان کی اہمیت آپ کو فکر کی تعریف میں جو سمجھ میں آئے گی. تو انشاءاللہ اگلے درس میں شاید ہم لوگ جو ہے عقل اور فکر کی طرف آگے بڑھیں گے اور وہاں سے کچھ چیزیں سمجھیں گے. جب یہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی تو کچھ ان بنیادی مسائل پہ ہم گفتگو کریں گے جہاں عقل اور فکر کا جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے تو فکر کہاں لے جاتی ہے اور علم انسان کو کہاں لے جاتا ہے. یہ مسئلہ ہم انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. وہیں سے یہ فرق سمجھ میں آئے گا کہ عالم کون ہوتا ہے اور ایک مفکر یا تھنکر جسے آپ کہتے ہیں، یا جو ہے مطلب انٹلیکچوئل جسے کہتے ہیں، بہت سمجھدار انسان، اونچے دماغ قوم کے ملت کے جو کہتے ہیں، ان کا کیا مقام شرعی مسائل کے اندر ہے. ان کی قوم کے لیے خدمات اور ان کے مسائل سے ہٹ کر شرعی مسائل میں ان کی بات کا وزن کیا ہے، اس کو ہم جو متعین کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اور جو بہنیں سن رہی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ سب سے پہلے نصیب فرمائے اور جو سمجھ ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ہاں، اس لیے کہ حضرت ابن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایسی بات ہے جو ہے غیب کی ہے تو حکماً جو ہے مرفوع ہی ہوتی ہے. جی نعم. سب سے پہلے درس میں آپ نے علم کی تین درجے بتائے تھے. فرض عین، فرض کفایہ، پھر ایک جو ہے علم جو مستحبات کے درجے کا. جی ہاں جی ہاں. میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ایک جو ہے مطلب فرض عین کے درجے کا علم ہے. فرض عین کے درجے کا علم سے مراد جو ہے یہ وہ علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ تو سبھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے متعلق بنیادی معرفت، رسول سے متعلق بنیادی معرفت، اللہ اور اس کے رسول کے وہ بنیادی حقوق جو ہر مسلمان پر واجب ہوتے ہیں، اور مسائل وہ جو جن کا روزمرہ، یہ فرض عین کر دے گا. فرض کفایہ کے درجے کا علم جو ہے وہ علوم و فنون ہے. وہ علوم و فنون ہے جو ہے
جو دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں پوری امت پر. جیسے جو ہے مطلب فقہ کے مسائل باریکی کے ساتھ پڑھنا، اس میں راجع مسائل کو تلاش کر کے بیان کرنا، حدیث میں پڑھنا اور حدیثوں کی حفاظت کرنا، اسے نقل کرنا، تفسیر پڑھنا، اسے نقل کرنا، یہ ایک فرض کفایہ کے درجے کا علم ہے. علم جو تیسرا درجہ میں نے نقل کیا مستحب درجے کا، مستحب کی جو بات میں نے کہی، یہ جو علم کا وہ درجہ ہے کہ اگر امت اسے چھوڑ دیتی ہے، اگر اسے امت چھوڑ دیتی ہے تو گنہگار نہیں ہوتی. امت چھوڑ دیتی ہے پوری تو اسے گنہگار نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کائنات پہ غور و فکر کر کے، مثال کے طور پہ کائنات پہ غور و فکر کر کے کچھ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو جاننا جو ہر روز کچھ نئی نئی کھل کر آتی ہیں سامنے، حکمتوں کو جاننا جس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ بدلتا نہیں، حلال حرام میں نہیں جاتا، حرام حلال میں نہیں آتا، واجب جو ہے مستحب نہیں ہو جاتا، مستحب واجب کے درجے میں نہیں جاتا، یا جو ہے مطلب کوئی عقیدہ بدل نہیں جاتا، جو شریعت کے مسائل ہیں ویسے ہی ہیں، لیکن وہ جو ہے اور ترقی کرتے جاتے ہیں اور ترقی کرتے جاتے ہیں. یہ جو علم ہے، علم کا وہ درجہ جو آدمی کو غور و فکر کے بعد اس کے بعد حاصل ہوتا ہے کائنات کے مختلف چیزوں پر، یہ مستحب درجے کا ہے. اور یہ درجہ جو میں نے بیان کیا، یہ درجہ، یہ جو حصہ ہے، یہ جو ہے فرض عین کے درجے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فرض کفایہ کے درجے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرض عین فرض کفایہ کے بعد مستحب کا درجہ ہے، ایسا نہیں. علم کے حصے ہیں، یہ درجے نہیں ہیں. آپ اگر کہیں گے تو درجے میں نے بیان کیا آپ کو طلب علم کے معاملے میں، تو میں نے کہا طلب علم کے معاملے میں ابتدا میں جو فرض عین کا درجہ آتا ہے، پھر فرض کفایہ کے درجے میں جو آتا ہے وہ طالب علم کا مرحلہ آتا ہے، پھر جو ہے مطلب عام علماء کا درجہ آتا ہے، پھر راسخین فی العلم کا درجہ آتا ہے. یہ فرض کفایہ میں، یعنی فرض عین اور فرض کفایہ کے اندر ہے. یہ مستحب درجے کا جو علم ہے، یہ علم وہ ہے جو فرض عین کے درجے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ان میں سے بہت سارا حاصل ہو سکتا ہے، اور فرض کفایہ کے درجے میں جو موجود ہیں ان کو بھی وہ حاصل ہو سکتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ہے مطلب یہ تفصیل نقل کی ہے علم کی، یہ تینوں درجے، جو تین قسمیں، کہ علم کے ایک حصہ وہ ہے جو فرض عین کے درجے میں ہوتا ہے، دوسرا ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہوتا ہے، تیسرا جو ہے مستحب کے درجے میں ہوتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے اور لوگوں نے بھی نقل کی ہے یہ تقسیم. واللہ اعلم. جیسے میں بتایا نا کہ کائنات کے اس پر غور کرنا، مثال کے طور پہ ایک جانور ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس پہ غور و فکر کرنا، یہ جو ہے مطلب مستحب درجے کا علم. اب جو آدمی جتنا غور کرے گا اس کے لیے اتنی ہی زیادہ حکمتیں کھلتی جائیں گی. یہ فرض کفایہ کا درجہ کیا علماء نے ضابطہ اس کا یہ نقل کیا ہے کہ وہ علم کہ جس کے بغیر امت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اور تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کی معرفت اور اس کے حقوق کو ادا کرنا، نبی کی معرفت اور ان کے حقوق کو ادا کرنا، شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں واجب مستحب وغیرہ کے درجے کے، حرام مکروہ وغیرہ، ان کو پہچان کر ان پر عمل کرنا. اگر ایک آدمی جو ہے اونٹ کے اوپر غور نہیں کرتا ہے، یہ سارے تقاضے پورے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ فرض کے درجے کا علم ہے، فرض عین یا فرض کفایہ کے درجے کا جو بھی ہے. لیکن یہ جو علم ہے یہ مستحبات کے درجے کا علم ہے. اور یہی ضابطہ جو ہے، یہی ضابطہ ہم لوگ جو ہے بعد میں استعمال کریں گے. مستحب درجے کے جو علم کی جو بات کی ہم اس کو استعمال کریں گے بعد میں، کہ مفکرین کا جو اکثر موضوع ہے وہ مستحب درجے کے علم میں ہے. ان کی توجہ، ان کا اہتمام جو ہے مستحب درجے کے علم سے جو ہے زیادہ ہوتا ہے. وہ بھی حقیقت سے نہیں، پورا علم نہیں ہوتا، لیکن مستحب درجے کی جو چیزیں اس پہ محنت ان کی زیادہ ہوتی ہے. اور فرق یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فرض کفایہ کے درجے کا جو علم ہے اس سے پوری طریقے سے غافل رہتے ہیں. یا فرض عین کے درجے کا بعض اوقات ایسے بھی ہیں جو فرض عین کے درجے کے مسائل بھی نہیں جانتے. ہم اس کی طرف انشاءاللہ آئیں گے اگلے دروس کے اندر. ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم.